میرے لشکروں کو تمہیں نہیں معلوم میرے لشکروں کا. اور یہ جو ہے وائرس جو ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، کیونکہ وہ عذاب کے لیے بھی اپنی مخلوق کو بھیجتا ہے اور امتحان کے لیے بھی اپنی مخلوق کو بھیجتا ہے. یہ اسی کی مخلوق ہے، اس کے لشکر ہیں، اور یہ مامور ہیں. یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ مامور ہیں. جس کا حکم ان کے لیے آ گیا اس کو ضرور ہلاک کریں گے، اس کو ضرور نقصان پہنچائیں گے. اور جس کے لیے نہیں آیا اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں ہو سکتا. کیوں کہ یہ مالک کی مرضی ہے، اور وہ اہل ایمان کے لیے آزمائش لاتا ہے اور کفار پر عذاب لاتا ہے. اب عذاب کفار پہ اس لیے لاتا ہے کہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، اور مومنوں پہ اس لیے مسلمانوں پہ لاتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. تو بات یہ ہے کہ اب ہم مسجدیں بند کر کے اللہ کے اور غضب کو دعوت دیں گے، اس کے گھروں کو ویران کر کے. اس کے گھر سے زیادہ شفا کہاں ملنے والی ہے؟ وہ تو بیت الشفا ہے مسجد ہماری. سبحان اللہ. بیت اللہ ہیں، بیت المعمور ہیں، بیت الشفا ہے. وہ اس کو ہمیں آباد کرنا چاہیے، ہم ہی سے آباد ہوں گے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ان کو آباد کرنے کا. تو جب وہ کہتا ہے کہ حی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، تو وہاں پر پھر مرض کیسے آئے گا؟ وہاں تو بھلائی آئے گی. سبحان اللہ. شفا ہے، اور ہم شفا کو چھوڑ کر اور موت کے خوف سے چھپ جائیں. تو وہ کہتا ہے کہ اور ہم نے جہاں تمہارا قتل، تمہارا مرنا ٹھہرا دیا ہے، وہاں تمہیں لے کے جائیں گے، سبحان اور تم خود چل کر جاؤ گے ادھر مرنے کے لیے. لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القتل. إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. تو بات یہی ہے کہ مسلمان مومن کا ایمان جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے. احتیاط اسلام بھی کہتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بیمار اونٹوں کے ساتھ صحت مند اونٹوں کو نہ باندھو. احتیاط بہت اچھی ہے، لیکن ایمان اپنی جگہ پر ہے. ایمان مسلم ہونا چاہیے. تدبیر اپنی جگہ پر ہے، مگر تدبیر کو ایمان پر غالب مت کرو. سبحان اللہ. کہ یہی کفر کی علامت میں سے ہے، اور یہی اللہ پہ بھروسہ نہ کرنے کی علامت ہے کہ جب ہم ایمان پر تدبیر کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، فوقیت دے دیتے ہیں. لہذا تدبیر ہماری اپنی جگہ ہے، احتیاطیں ہماری اپنی جگہ ہیں. اللہ نے تو ہمیں ایسی احتیاط بتا دی کہ 5 وقت مسواک کرو، 5 وقت وضو کرو، کوئی وائرس، کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں ہوگی. اور وضو مومن کا ہتھیار ہے، بے شک. اور جب مومن ہتھیار سے لیس ہوتا ہے تو کوئی اس کے آگے مرض نہیں آتا، کوئی اس پہ حملہ آور اس کا حملہ نہیں کر سکتا بوقت کہ اللہ کا حکم اس کے لیے نہ آ جائے. سبحان اللہ. تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ پھر مجبور، بالکل مجبور ہے. پھر وہ راضی برضا ہے کہ آ گیا بس. موت کا وقت اس نے مقرر کر دیا، اور مومن کی تکلیف بھی انہیں مقرر کر دی کہ جب مومن کو تکلیف آئے گی تو اس کے گناہ معاف کرے گا. اب ہمارے بعض گناہ ایسے ہو گئے جو ہماری توبہوں سے، ہمارے عمل سے ختم نہیں ہو سکتے، تو ہم پہ آزمائش لا کے ختم کرے گا ان کو. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اپنی عبادت گاہوں کو ویران نہ کریں، ان کو آزادہ سے آباد کرنے کی ضرورت ہے. آج مسجد سے بھاگنے کی نہیں، مسجدوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. آج ہمیں اس بات کی زیادہ کثرت سے ضرورت ہے کہ جا کے ہم اجتماعی توبہ اللہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں. اب جب ہم اس جگہ اجتماع کریں گے اپنے اللہ کی مسجدوں میں، گھروں میں، تو ہو سکتا ہے اللہ ان کے درمیان ایسے بندے بھیج دے کہ جن کی دعاؤں کو وہ رد نہیں کرتا، سبحان اللہ. جن کے کہوے کو رد نہیں کرتا. اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے مسلمانوں سے یہ آفت ختم کر دے. آمین. بات یہی ہے کہ ہمیں احتیاط کے ساتھ، علاج کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ ایمان اور دعا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَنَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد لو، نماز سے مدد لو، دعاؤں سے اور صبر کے ساتھ. آج ہم نمازوں سے ہی بھگوا رہے ہو، ہمیں نمازوں سے ہی بھاگ رہے ہیں ہم، تو پھر ہماری کیا مدد ہوگی؟ نہ ہمارا صبر رہا، نہ ہماری مدد رہے گی. کوئی مدد کرنے والا ایک ہی ذات ہے، اور اسی کے حکم سے اس کا لشکر پھیلا ہے. وہ جس کی چاہے گا مدد کرے گا، اس کو سرفراز کرے گا، اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، جس کو چاہے گا اس میں غرق کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اب سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ میاں صاحب نے بہت ایمان افروز میسج دیا.
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.